میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، کیونکہ شادی کے 2 سال کے بعد اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ اس دوران میں نے بیوی کو گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیا، ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ بیوی جو بھی بات منہ سے نکالتی میں اس کی ہر بات مان جاتا۔ مگر ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے میری بیوی اچانک زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ میرا بچہ بھی مر گیا۔ میں بیوی کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے مجھے کسی آدمی نے ایک کپڑا اور ایک کاغذ دیا اور کہنے لگا کہ اس کپڑے کو اپنی بیوی کی ناک سے لگاؤ اور اس کاغذ پر جو لکھا ہے اسے بیوی کے کان میں پڑھو، پھر اس کا کرشمہ دیکھنا۔ میں نے وہ کپڑا بھی بیوی کی ناک سے لگایا ہی تھا کہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں امیر والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دولت ہمارے گھر کی لونڈی تھی، اور جب انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے بھی خود کو ایسا ہی سمجھا۔ مجھ سے انکار برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں پیسوں سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا لیتا۔ مگر میری زندگی نے پلٹا اس دن کھایا جب میں اپنے ایک دوست کی شادی پر شرکت کرنے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے شادی پر ڈانسر لڑکیاں بلوائی ہوئی تھیں۔ میں موج مستی میں ان پر پیسے پھینک رہا تھا۔ تب اچانک میری نظر ایک ڈانسر لڑکی پر پڑی تو میں نظریں جھکانا بھول گیا۔ وہ ناچ رہی تھی، مگر اس کے حسن نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میری جیب میں جتنے بھی پیسے تھے میں نے اس پر نچھاور کر دیے۔ اس کے ساتھ جو مرد آیا تھا میں نے اس سے رابطہ نمبر لے لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کے ساتھ میں کچھ ہفتوں کے لیے دوستی رکھوں گا، اس لیے اگلے ہی دن میں اپنی دونوں جیبیں پیسوں سے بھر کر اس کے کوٹھے پر چلا گیا۔ میں نے ان کی نائکا سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، جانتے ہو ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ نائکا نے مجھے اس کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو اسے ہر قسم کی سجاوٹ سے عاری پایا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کسی چودھری کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور کہا کہ یہ کون ہے اور اس نے کس بنا پر تمہیں تنگ کیا؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ تم ان چودھریوں کے ہاتھوں پریشانی اٹھاؤ۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں فوراً پولیس کو کال کر دیا کرو۔ وہ میری بات سن کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے بتائیں کہ میں پولیس کو فون کر کے کیا کہوں گی؟ یہ کہوں گی کہ چودھری مجھ سے ناراض ہیں اور فون نہیں کر رہے۔ اس کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی، چودھری میرے بہت بڑے قدردان ہیں اور میں ان کی اسیر ہوں۔ وہ ہر مہینے مجھے بہت بڑی رقم دیتے ہیں اور مجھ سے بس اتنا سا تقاضا کرتے ہیں کہ میں صرف ان تک محدود رہوں۔ مگر میری نائکا کل مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ نہ جانے چودھری کو کیسے خبر ہو گئی اور اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا اور جب اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہو۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی، کہنے لگی، معاف کیجیے گا، چودھری کا فون آ گیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد کبھی اس کوٹھے کا رخ نہیں کروں گا، مگر میں اپنے فیصلے پر 2 دن سے زیادہ نہیں ٹک سکا۔ میرا دل اس لڑکی کی صورت دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہونے لگا۔ بس ایک بار میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں دوبارہ کوٹھے پر گیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی چودھری کے ساتھ باہر گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس چودھری سے نفرت محسوس کرنے لگا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کے لیے وہ لڑکی مری جا رہی تھی، اور ایک میں تھا جو اس کے دیدار کو ترس رہا تھا۔ میں نائکا کے ساتھ خرید و فروخت کرنے لگا۔ میں نے کہا،
مجھے کسی بھی قیمت پر وہ لڑکی چاہیے، تم اپنی قیمت بتاؤ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، وہ لڑکی اس کے لیے راضی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چودھری سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا بس مجھے اس لڑکی کی ایک شام چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ چودھری کے نام پر عمر بھر بیٹھی رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نائکا مسکرا کر کہنے لگی، اگر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو پھر 10 لاکھ لوں گی۔ میں 10 لاکھ کا سن کر حیران ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اتنے پیسے آج تک اس نائکا کو کسی نے نہیں دیے ہوں گے۔ وہ بس میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی اور میں نے بھی اسے فائدہ اٹھانے دیا۔ میں نے اسے ڈیل کر لی۔ کل شام کا وقت مجھے ملا۔ میں بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ دراصل یہ سب میں اپنی انا کی تسلی کے لیے کر رہا تھا، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے روز شام ہوتے ہی میں وہاں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر لڑکی حیرت سے بولی، آپ پھر سے آ گئے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا، کل میں نے تمہاری نائکا کے ساتھ تمہارا سودا طے کر دیا، کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ میری بات سن کر لڑکی بولی، اچھا میں سمجھ گئی، آپ یوں کریں میرا تھوڑا انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں باہر جا کر بیٹھ گیا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی۔ تب میں اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف آنے لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو لڑکی غصے سے کہنے لگی، کیا میں نے آپ سے پہلے روز نہیں کہا تھا کہ میں چودھری سے محبت کرتی ہوں؟ جائیں جا کر نائکا سے اپنے پیسے واپس لے لیں۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ کیسی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آج تک کسی لڑکی کی طرف سے اس قدر مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ میں غصے میں کوٹھے سے باہر نکل آیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ فنا کر دوں۔ میں نے سوچ لیا کہ اب سے میں ہر حال میں اس لڑکی کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ پہلے وہ میری خواہش تھی، مگر اب میری ضد بن گئی۔ میں بس مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ موقع مجھے اس قدر جلدی مل جائے گا۔ دوسرے دن میں بازار میں تھا جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا اور سیاہ برقع بھی پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جیسے ہی یہ نقاب پوش لڑکی باہر آئے تو اس سے کہنا کہ چودھری کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جب وہ گاڑی میں